بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ اسلام کی تاریخ کا نیا باب، انقلاب محمدی کی چھٹی قسط۔ جب قریش کی سازشیں شدت اختیار کر گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں تاکہ دشمنوں کو یہ گمان ہو کہ رسول اللہ ابھی گھر میں ہیں۔ رات کے اندھیرے میں قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر گھات لگائے بیٹھے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ آپ نے ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے سورہ یاسین کی آیات تلاوت کی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور یوں اللہ کی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے منصوبوں سے بچ کر نکل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے پہلے ہی 2 اونٹنیوں کی تیاری کر رکھی تھی۔ دونوں نے مکہ سے مدینہ کے سفر کے لیے ایک غیر معمولی راستہ اختیار کیا تاکہ دشمن انہیں تلاش نہ کر سکیں۔ ہجرت کے ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار ثور میں 3 دن رہے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ دشمن غار کے قریب آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے خوف زدہ ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا تان دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے۔ دشمنوں نے یہ منظر دیکھ کر گمان کیا کہ یہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے مدینہ کا سفر جاری رکھا۔ اس دوران حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کبھی آپ کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے۔ راستے میں حضرت ابو بکر کی خدمت گزاری اور محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھتے۔ سفر کے دوران ایک مشہور واقعہ پیش آیا جب قریش کے اعلان پر ایک جنگجو حضرت سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے ارادے سے پیچھا کرتے ہوئے قریب پہنچے، لیکن جیسے ہی وہ قریب آئے ان کا گھوڑا بار بار زمین میں دھسنے لگا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور حفاظت کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی اور فرمایا، اے سراقہ، وہ دن دور نہیں جب تم کسریٰ کے کنگن پہن رہے ہوگے۔ یہ پیش گوئی بعد میں حضرت عمر کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بے تاب تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ملی تو لوگ خوشی سے دیوانہ وار شہر کے باہر نکل آئے۔ عورتیں اور بچے یہ ترانہ گاتے ہوئے آپ کا استقبال کرنے لگے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی پہلی علامت تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے، اخوت اور انصاف پر مبنی ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا نظام قائم کیا گیا جس نے اسلامی معاشرت کے اصولوں کو مضبوطی سے قائم کیا۔ یہ ہجرت صرف ایک مقام کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ یہ اسلام کی ترقی، اتحاد اور ایک نئی ریاست کے قیام کا آغاز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود شرکت کی۔ میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا تحریری آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کے قیام کا مدینہ کی اسلامی ریاست پر کیا اثر پڑا؟ قریش نے مدینہ پر حملے کی سازشیں کیوں شروع کی اور مسلمانوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری اگلی قسط، انقلاب محمدی۔